کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ رجب کا مہینہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو سیکرڈ منتھس ہے، جو حرمت والے مہینے ہیں، اس میں رجب کا مہینہ بھی ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے، کوئی بھی سوال جب پوچھتے تھے تو وہ جواب نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رجب اور شب معراج کی بات کرتے ہیں اور کس طرح قرآن اور سنت میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رجب کیا ہے؟ ون آف دا سیکرڈ منتھ ہے۔ سیکرڈ منتھ مطلب حرمت والا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سال میں 12 مہینے ہیں، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 3 کیا ہے؟ ذی-القعدہ، ذی-الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ تو عربک میں آخر رجب کا میننگ کیا ہے؟ لیٹس سی دا ڈیٹیلز آف اٹ۔ تو رجب کیا ہے؟ ایک تعظیم کے لیے آتا، رسپیکٹ کے لیے آتا، ریور کے لیے آتا، مطلب آؤٹ آف رسپیکٹ جو رہتا۔ رجب کیا ہے؟ رجب مدر مطلب ایک عرب ٹرائب کا نام تھا یہ، اور یہ نام اسی سینٹیفائی کرتا اس منتھ کو، اور اسی سے ان لوگ جو ہے نا کچھ چیزیں بنا لیے تھے، جیسا کہ کلنگ کرنا یا ویجنگ وارز کرنا۔ یہ پری اسلامک عربیہ میں کیا تھا؟ یہ مہینے میں سیکرڈ تھا۔ they would stop all those things۔ یہ مہینے میں وہ نہیں کرتے تھے، اور اپنے ویپنز کیا کرتے تھے؟ ایک کارنر میں رکھ دیتے تھے۔ یہ ایک اگنورنٹ جہالیت کے ٹائم پہ اسپیشلی رجب کیا ہے؟ کوئی ویج وار نہیں کرنا، اور they would sacrifice animals sacrifice کرتے تھے وہ آئیڈلز کے نام پہ۔ یہ بہکے کی روایت ہے۔ تو اسلام میں ایسی کوئی اسپیشل عبادت نہیں بتائی گئی ہے۔ however جیسے ہی ٹائم کیسے گزرتے جاتا ہے، کچھ چیزیں من گھڑت ہو گئی ہے، جیسے بولتے ہیں نا فالس ریچولز ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی آئیں گے، لیکن اصل دین ہے کیا، وہ چیز ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ریئل ہم جو چیز ہے جو اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن اور سنت۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ المائدہ میں کہ آج میں نے یہ دین کو مکمل کر دیا ہے، یہ تمہارے اوپر ایک فیور ہے، اور یہ اسلام کیا ہے؟ کمپلیٹ دین ہے، ریلیجن ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آرڈر دیے ہم وہ کرتے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے، دیکھیے ریممبر کریے، کوئی چیز بھی ایڈ اینڈ سبٹریکٹ کرنا اپنے خود سے من گھڑت، مطلب جو قرآن اور سنت میں ہے ہی نہیں، ہم اپنے دل سے کر رہے ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بدع مینس انوویشن ہے۔ تو اٹ کین بی اینی تھنگ ایڈنگ اور سبٹریکٹنگ ان دا نیم آف شریعہ۔ شریعت مطلب دیکھیے جو قرآن اور سنت کی بات ہے نا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کوئی آرڈنری کتاب ہے، اچھا اب یہ ایک والیوم ختم ہو گیا، دوسرا والیوم آ گیا، دس از ناٹ اٹ۔ آپ شریعت میں میک چینجز نہیں کر سکتے، قرآن میں سنت میں میک چینجز نہیں کر سکتے، اور یہ بدع ہے۔ بدع کیا ہے؟ گمراہی ہے، دلالت ہے، اس سے ہم اجتناب کرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین چھوڑ کے گئے وہی فالو کرنا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بھی اگر نئی چیز کر رہے، انوویشن کر رہے، یہ ڈیویشن ہے۔ ڈیویشن کیا ہے؟ دلالت، اور دلالت کیا ہے؟ گمراہی، اور یہ آگ کی طرف لے کے جاتی۔ صحیح جامع صابر کی یہ روایت ہے۔ تو جب ہم جمعہ کا خطبہ بھی دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ بدعت، گمراہی ہے، گمراہی آگ میں لے کے جاتی۔ وی آل نیو دیٹ رائٹ، بٹ ہاؤ کم وی گیٹ انگروسڈ ان سچ کائنڈ آف تھنگس؟ کیونکہ جب بھی بات آتی رجب کی، شب معراج کی، اور شب بیداری کی بات ہوتی، رات میں جاگنے کی، 27 کا روزہ رکھنے کی، اینڈ ایون تو کوئی اس کی روایت نہیں ملتی، پھر بھی یہ چیزیں کرتے لوگ، بہت سارے ابھی بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے، دین میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ دین میں کوئی شارٹ کٹ ہو سکتا نہیں۔ 5 ٹائم کی نماز، اللہ کو ماننا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو یہ سارے چیزیں ہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ تو انوویشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، اور یہ چیز کے لیے، انوویشن کے لیے، بدعات کے لیے ریپینٹنس کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ کوئی چیز بھی اگر ہم قرآن اور سنت کے نام پہ اگر آگے
پہنچا دیں گے، چاہے وہ واٹس ایپ کا میسیج کیوں نہ ہو. ہمارے اندر بہت اچھی ایک چیز یہ رہتی کہ زیادہ سے زیادہ ہم چیزیں فارورڈ کرنا چاہتے ہیں. اٹس ویل اینڈ گڈ بٹ میک شیور کہ کیا ہم کریکٹ چیزیں فارورڈ کر رہے ہیں یا ایسے ہی. اب آپ سوچئے کہ آپ کی فیملی کے بارے میں کوئی بات ہے اور آپ فارورڈ کر رہے ہیں اور وہ انکریکٹ بات ہے، تو ڈو یو لائک دوز تھنگس؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، رائٹ؟ وی ڈونٹ. اور آپ جھگڑنے آ جائیں گے، لڑنے آ جائیں گے. بٹ ہاؤ کم وین کمس ٹو دین کہ ہم ایسے باتیں جو آگے پھیلا رہے ہیں جو کہ انکریکٹ باتیں ہیں. Therefore it's very important, essential ہے ہم ایسے میٹرز جو انوویشن ہیں، جو بدع ہے، we should be very careful، کیونکہ یہ ریلیجن میں ہم نہیں کر سکتے. اور میجر ایونٹ جو ایگزیکٹ جو ڈیٹ آف معراج کی ہے کنٹروورشل ہے. کامن کنسنسس کیا بتاتے کہ یہ چیز ہوئی تھی. سو اٹ واز لائک ڈیٹ کیا ہے 6 to 12 months prior to migration to جو مدینہ ہوئے تھے، جو ہجرت کر کے گئے تھے، تو وہ ٹائم پہ ہوا تھا. یہ ایک میریکلس ایونٹ ہوا تھا، ایک واٹ یو کال معجزہ ہوا تھا یہ. اینڈ وی آل بلیو ان دیٹ. میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باڈی کے ساتھ، آپ جو ہے نا باڈی کے ساتھ گئے تھے. اور یہ جو سیکرٹ مسجد ہے مکہ، اور ڈسٹینٹ کیا ہے اس کا جو ڈسٹینس جو ہے ماسک کا جیروسلم کے مطلب مکہ سے جیروسلم کس طرح گئے تھے؟ ایک ہارس پہ گئے تھے. اور ہارس بھی کیسا تھا؟ براق جو بولتے نا، اس کے ساتھ اینجل جبرائیل تھے، اینجل جبرائیل لے کے گئے. اور یہ گیٹ آف مسجد جو ماسک ہے وہاں سے لے کے اینڈ کس طرح اینجل جبرائیل ان کو لے کے گئے ٹورڈز دا جیروسلم. تو اب جب ایک ایک لیول پہ آپ ڈفرینٹ پروفٹ سے ملے. فرسٹ لیول جب اینجل جبرائیل آپ کو لے کے گئے تو ڈور آف دا ہیون اوپن کیے. اور یہ دیکھیے ایک آنر کی بات ہے، جب ڈور اوپن کرتے تو فرسٹ لیول پہ جب اوپن کرتے سلام کرتے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. اور یہاں پر کیا ہے، ایک انسان کی تقلید ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی، ویلکم کرتے اور ایمان لاتے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پروفٹ بول کے یہ وٹنس کرتے. اور یہاں پر پھر سیکنڈ لیول پہ جاتے، اینجل جبرائیل کے ساتھ ہی جا رہے ہیں. سیکنڈ لیول پہ بھی اوپن کیا جاتا گیٹ، سلام کیا جاتا، مرحبا کیا جاتا. اور یہاں پر یحییٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم، جب بھی عیسیٰ علیہ السلام آتا ابن مریم ہی آتا. پھر سلام کیا جاتا، ویلکم کیا جاتا اور ایمان لانے کی بات ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ کی بات ہوتی. ایوری لیول پہ یہ بات ہوں گی. اور پھر جب تھرڈ لیول پہ جاتے یوسف علیہ السلام، اگین سلام کیا جاتا، ویلکم کیا جاتا اور آپ کی پروفٹ ہوڈ کی بات ہوتی. فورتھ لیول پہ ادریس علیہ السلام سے سلام کیا جاتا اور پھر اگین پروفٹ ہوڈ کی بات ہوتی. کس کی؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ففتھ لیول پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، پھر وہی سلام اور آپ کی پروفٹ ہوڈ کی بات ہوتی. جو سکس لیول ہے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، سلام ہوتی اور گیٹ اوپن کی جاتی، ویلکم کیا جاتا. اینڈ دین دیٹ ٹائم موسیٰ علیہ السلام اسٹارٹ کرائنگ. موسیٰ علیہ السلام رونا شروع کر دیتے. تو پوچھتے کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے کہ آپ کی امت زیادہ ہے میرے سے، تو آپ جنت میں جب جائیں گے یو وڈ ٹیک مور پیپل تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے. کیونکہ یو ریممبر جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اتنا کنوے کرے میسج، بٹ دے ور اسٹبن اینڈ ایروگنٹ پیپل بھی تھے اس میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیونتھ لیول پہ جاتے. اینڈ دس از لائک ابراہیم علیہ السلام. وین وی ٹاک اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام وی فیل سو لونگ اینڈ کیئرنگ اینڈ یہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی اور پھر سلام دیا جاتا. اور یہ ہم ایک اوتھینٹک نریشن میں بھی اس میں سیکھتے کہ ابراہیم علیہ السلام بولتے کہ یہاں کی مٹی اچھی ہے اینڈ سینڈ دا ڈو مور ذکر، پلانٹس لگتے ذکر کرنے سے کیونکہ بیرن لینڈ ہے. اور پھر یہاں پر سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر ہوتا، جو بیت المعمور ہے نا اس کے بارے میں بتایا جاتا. بیت المعمور کہاں پر ہے؟ جو کعبۃ اللہ جب ہم جاتے نا جو سعی کرتے رہتے، طواف جو بولتے نا، طواف کرتے تو کعبۃ اللہ کے اطراف ہم طواف کرتے. تو ایگزیکٹلی طواف کرتے وقت آپ اوپر دیکھیے کعبۃ اللہ کے ایگزیکٹلی اوپر ہیون میں وہاں پر بیت المعمور ہے. بیت المعمور میں کیا رہیں گا کہ اینجلز ایک بار جو عبادت کرتے دے وونٹ کم بیک.
تو اللہ کی عبادت, اللہ کی حمد و ثنا کیسی ہو رہی, تھرو آؤٹ اٹس گوئنگ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ نو اینجل از ایور ریپیٹڈ, یو انڈرسٹینڈ. سو دیٹس ہاؤ دا تھنگس. تو اللہ تعالیٰ کی پریز, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ایسی. اینڈ آلسو وی لرن اسی دوران پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ ان کو بولتے کہ 50 نمازوں کی بات کرتے, تو موسیٰ علیہ السلام سیڈ نہیں, آپ کی امت یہ نہیں کر سکیں گی, 50 از مور. سو پھر وہ ریڈیوس کرانے کے لیے جاتے ہیں, اینڈ دین 10 کرتے. 10 کے بعد اگین ہی وڈ گو, موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ نہیں 10 بھی نہیں کر سکیں گے ان لوگ, یو شوڈ گو بیک اینڈ یو نو پھر اور اس کو کم کرائیے. اینڈ فائنلی اٹ واز 5. پھر موسیٰ علیہ السلام بولتے کہ اس کو اور لیس کرائیے. تو ہی سیڈ نہیں, آئی ایم ناٹ گونا گو بیکاز مجھے شائی فیل ہو رہا, میں نہیں جاؤں گا, اور اس سے لیس میں نہیں کراؤں گا. تو اس طرح سے ہم کو 5 نمازوں کا جو تحفہ ملا. اینڈ دیر آر لاٹ آف تھنگس ٹو لرن ان دیٹ مینر, بٹ وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم. سو انشاءاللہ جو اسپیشلی سگنیفیکنٹ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بیان کروں گی. تو جو نائٹ آف جرنی تھا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ تو انہوں نے گئے تھے. اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کا جو چیسٹ مبارک تھا, چیسٹ اگین اوپن کیا تھا. یو ریممبر وین وی لرن ان دا سیرا, جب وہ بچپن میں چھوٹے تھے, جب کھیل رہے تھے حلیمہ سعدیہ کے ان فرنٹ آف دا ہوم, تو وہاں پر ان کا سینہ مبارک کھول کے اینڈ یو نو ہارٹ کلین کر کے رکھے تھے. دس از دا سیکنڈ ٹائم ان کا چیسٹ اوپن ہو کے ہارٹ نکال کے واش کرتے زمزم واٹر سے, اسپرنگ واٹر سے مکہ میں. اینڈ دس از دا سیکنڈ ٹائم, ریممبر دیٹ تھنگ. اینڈ آلسو یہاں پر 2 گولڈ ویسلس لاتے, ایک میں دودھ رہتا اور ایک میں وائن رہتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت پہ تھے, بیکاز یو نو دا تھنگ ہی واز آلویز وڈ گو فار دا گڈ, یو انڈرسٹینڈ, ہی وینٹ فار دا گڈ. تو انہوں دودھ لیتے اور وائن نہیں لیتے. تو فرماتے کہ اگر آپ وائن لیتے تو یور امت وڈ بی آن دا انکلینیشن آف دیٹ, مطلب غلط پہ آپ کی امت جاتی. پھر یہاں پر جو مینیفیسٹ ریورس ہے, نائل ہے, یوفریٹس ہے, اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اینڈ آلسو جو ملک ہے نا, گارڈین ہیل فائر کا, تو اس کا ایک دم ہی فراؤننگ فیس رہتا. جب دیکھیے ہیل فائر کا وہ کیپر ہے تو کتنا زیادہ. اینڈ آلسو دا پیپل جو انجسٹلی آرفنس کی جائیداد کھا لیتے, ایٹن اپ کرتے, ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ایسے ریڈ ہاٹ سٹون سوالو کر رہے ہیں, اور ان لوگ کیسے دکھ رہے ہیں, کیملز کے جیسے, اور ان کے بیکس ایسے موٹے موٹے. اینڈ آلسو جو فرعون کے ساتھ کے لوگ تھے ہیل فائر میں, تو اور کون لوگ تھے یہاں پر, ایڈلٹرز تھے جو زنا کاری, بدکاری. اینڈ دیز ڈیز آج کل وہ بولتے ہیں نا واٹ یو کال لیونگ ریلیشن شپ, یہ بھی غلط ہے, یہ سب زنا کاری بدکاری میں آتا. اور اس کے وجہ سے ان لوگوں کے ایک دم ہی راٹن اسمیل آ رہی تھی, گندی سی اسمیل, اور اتنے زیادہ ان لوگ موٹے ہو گئے تھے. اور کچھ عورتیں ہینگ کر رہے تھے, ان کے چیسٹ ہینگ کر رہے تھے. وائی آل دس ہیپن, بیکاز ان لوگ غلط کام کر رہے تھے. سو بے حیائی, بے شرمی, خراب کامیں, دس ول بی پنشیبل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے چیزیں بتائے. اور جو جرنی تھا یہ کس طرح لوگوں کے لیے بلیو کرنے والوں کا ایمان انکریز ہوا, جو بلیو نہیں کرے ان کا ڈکریز ہوتے گیا, دے وڈ ناٹ بلیو ان اٹ. اینڈ ابو بکر صدیق, ان کو صدیق کا لقب کیوں ملا, بیکاز یو نو he believed it. جب Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said he went, so he said yes, that's it, he went there, so I believe in it. تو انہوں تو سچ بولتے ہی تھے, لیکن ان کو صدیق کا لقب مل گیا. اب جو ہم فالس ریچولس ہیں نا, اس کے بارے میں کیا ہے, فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو جو سیکریفائس کرتے, قربانی کرتے منتھ آف رجب میں, یہ کیا ہے کہ ایک ان کا کسٹم ہے جہالیت کا, اگنورینٹ ٹائپ میں, جب وہ گوڈ سیکریفائس کرتے تھے العتیرہ کر کے, اور یہ اسکن سیکریفائس کرتے تھے گوڈ کا, وہ ہینگ کرتے تھے ٹری پہ رجبیہ کر کے, سیکریفائس آف رجب. دس از انکریکٹ, یہ نہیں کرنا ہے. اور فرا اور عتیرہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے, جو ایک بچہ رہتا چھوٹا سا کیلف کا, کیمل کے جیسا بچہ, جو کیمل کا یا کیلف کا جو بھی چھوٹا بیبی رہتا ان لوگوں کا, اس کو فرا بولتے ہیں. تو یہ سیکریفائس ایک نیمز کر لیے تھے آئیڈلز کے. دس از انکریکٹ تھنگ. سیکنڈ انکریکٹ تھنگ کیا کرتے, اسپیشل پریئر. بہت سارے لوگ اس مہینے میں, رجب کے مہینے میں
پہلا جمعہ جو آتا اس میں 12 رکعت نماز پڑھتے اور 6 سلام کے ساتھ اور سورہ قدر پڑھتے اور سورہ اخلاص. دس از انکریکٹ, یہ انکریکٹ ہے, یہ غلط چیز ہے, یہ نہیں کرنا. آئی ایم ناٹ پروموٹنگ دس, اوکے. اینڈ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھے تو انہوں فرمائے کہ سب اسکالرس یونانیمسلی ڈکلیئر کرے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے, یہ میڈ اپ ہے, انکریکٹ ہے. دیر از نو سچ تھنگ, کوئی اسپیشل پریئر نہیں ہے. یہ جو 12 رکعت جو بتائی یہ بیس لیس ہے, یہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی چیز پریکٹس نہیں کرے, کوئی آتھینٹک حدیث بھی نہیں ہے. اب تھرڈ چیز ہے فاسٹنگ. دیکھیے فاسٹنگ ایام بیت کی عادت ہے کسی کو کہ ایوری منتھ 13 14 15 کا روزہ رکھتے لونار منتھ میں چاند کی تاریخ سے, وہ اوکے ہے. منڈے تھرسڈے روزہ رکھتے وہ اوکے ہے. لیکن کچھ لوگ اگر 27 رجب کو روزہ رکھ رہے ہیں, سنگل آؤٹ کر رہے ہیں, دیٹ از انکریکٹ. ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. اور دیکھیے نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 13 14 15 یا منڈے تھرسڈے, اگر وہ منڈے تھرسڈے میں کوئی دن آ رہا اور بول رہے کہ نہیں میری تو نیت ایسے, اللہ نوز بیٹر بیکاز دیر از نو اوتھینٹسٹی ریگارڈنگ دیٹ. دیکھیے یہ انڈیا میں بھی بہت سارے ایسے بکس پرنٹ کرے ہوئے ہیں اور بچپن سے میں یہ دیکھتی ہوں کہ انکریکٹ چیز ہے, اور اتنی زیادہ اس پہ بحث ہوتی تھی بیکاز موسٹ آف دا پیپل دے وینٹ ٹو سعودی اینڈ دے لرن دا تھنگس اینڈ یو نو وین دے کیم بیک اینڈ سیڈ اچھا انہوں تو اہل حدیث ہو گئے, ان تو سلفی ہو گئے, اینڈ یو نو دو ڈسکشن وڈ گو آن. تو بچپن سے یہ سن رہے ہیں یہ انکریکٹ ہے, یہ نہیں کرنا ہے. بکس تو ایسے چھوٹے چھوٹے بکس چھپا کے بھیجے اینڈ آئی اسٹل ریممبر دیٹ پیپل وڈ گو گمراہ ریگارڈنگ دیٹ. ان لوگوں کو اچھا دکھتا تھا, اچھا یہ کرنا ہے, اس سے یہ پڑھنے سے محل بن جاتا, دس تھنگ دیٹ تھنگ. وہ سب انکریکٹ چیزیں ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور سورہ حجرات میں کیا ہے, ایمان والوں کے ساتھ کیا بولے, اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو. تو یہ ہم نہیں کر سکتے ایسا. عمرہ کرتے کچھ لوگ یہ مہینے میں, رجب کے مہینے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں بتایا کہ رجب میں جا کے, ان فیکٹ ہی ڈنٹ ڈو اینی عمرہ ان دا منتھ آف رجب. اور پھر اسپیشل ایک میل بناتے کنڈے کر کے, اس میں کھیر بناتے, پوریاں بناتے, اینڈ یو نو وہ حلوہ پوری بناتے 22 رجب. آئی ایم ناٹ پروموٹنگ دس, اگین آئی سے دس, یہ ایصال ثواب سمجھ کے, ایصال ثواب سمجھ کے کرتے. دس از انکریکٹ. ان لوگ امام جعفر جو ہے ان کے نیم پہ, لیکن حالانکہ کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے ان کی بورن ہونے کی, ان کی ڈیتھ ہونے کی. یہ بس اگر آپ کو کوئی اچھی چیز کھانا ہے, میٹھی چیز کھانا ہے, دیٹس فائن, بٹ ناٹ ان دا نیم آف امام جعفر یا somebody else. یہ سب انکریکٹ چیزیں ہیں. نہ روزہ رکھنے کی عادت ہے, تھرو آؤٹ دا ایئر رکھیے, جاگ کے اس دن اتنے نمازہ پڑھنا 100 200 پتہ نہیں کتنے, وہ سب انکریکٹ چیزیں ہیں. دیکھیے قرآن اور سنت, حقوق اللہ اور حقوق العباد, دیر از نو شارٹ کٹ. تو اس سے اجتناب کریے, جو غلطی ہو گئی ہو گئی. اب آگے ہم کو کیا کرنا ہے, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. اب جو ہم خبر کے 3 سوال جو ہم بک کر رہے ہیں, خبر کا عذاب برحق ہے, دیٹ لائک یو نو خبر کا عذاب اٹس گونا ہیپن. سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی, اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا. تو عائشہ سے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ رکھے. اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب وہ لائک یو نو دا پیپل وڈ آسک عائشہ, تو لائک یو نو وین شی نوٹس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ آلویز آسک پناہ مانگتے تھے انہوں خبر کے عذاب سے. سو اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, لا الہ الا انت. لائک یو نو دے آر ڈفرنٹ دعاز, آلویز ہم حریص ہونا چاہیے. یہ دیکھیے ایک کنٹینیوس جو ہم کوشش کرتے نا اللہ کو پلیز کرنے کی, اور یہ جو سیف گارڈ پروٹیکشن شیلڈز لیتے, یہی ہم کو کام آنے والے ہیں. سورہ ملک سے ہم پروٹیکشن میں آنے والے ہیں. 100 نفیل پڑھنے سے نہیں, 100 نفیل ایوری ٹائم, لائک یو نو وین یو ڈو دا وضو, آپ 2 رکعت نماز پڑھے تو کیا ہو رہا آپ کو, آپ اوتھینٹک نریشن ہے. سو دیز آر دا سنت جو ہم کو اڈاپٹ کرنا ہے. اچھا عذاب خبر سنا دیا جاتا تو لوگ دفن کرنا چھوڑ دیتے, لائک یو نو other than this you human beings,
like animals could hear that, but اب اگر سنا دیتے nobody would go into the خبر. اتنا زیادہ ہولناک اینڈ آوازیں رہتے. سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب سنا دے. لائک اتنی لاؤڈر آواز. اور دیکھیے کوئی انسان اگر گاڈ فاربیڈ کبھی ایسا ہوتا نا کہ کسی کے ساتھ مس ہیپ ہو جائے, somebody is burning and so on and so forth, literally I just can't watch those things. It's not like in our مطلب ہمارے دل میں اتنا نہیں رہتا کہ ہم وہ واچ کر سکے یا دیکھ سکے تو کیسا فیل ہوتا ہے, ایک ہولناکی رہتی نا. تو ہم تو پناہ مانگتے قبر کے عذاب سے, دوزخ کے عذاب سے. سو دس لائک ہولناکی وہ عذاب کی آواز, جسٹ امیجن, کیونکہ تکادو تمیز من الغیظ ہے, بہت زیادہ زور زور سے غصہ آواز, جانوروں کو عذاب کی آوازیں آنا. ناؤ دس از دا تھنگ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ جانوروں کو عذاب کی آواز آ رہی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس میں آگے بھی ہم ایک لانگر حدیث بھی دیکھیں گے جس میں نا گدھا could hear that. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کے قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ یقیناً جانوروں کو آواز بھی سنائی دیتی ہے. سو they could hear the آواز. یہ جو جانور ہے, اینیملز ہے, ان کو آواز آ رہی. تو جسٹ امیجن جب انسانوں کو کتنی زیادہ اگر تکلیف ہو رہی تو واٹ از دا پروٹیکشن شیلڈ. یہی دنیا میں پروٹیکشن شیلڈ لے کے جانا ہے, وہاں پر کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. خبر کے عذاب محسوس کر کے گدھے کا بدکنا مطلب ایک دم سے زور سے وہ ہلتے رہتا نا, اس کو بدکنا کہتے ہیں. لائک سو دس تھنگ ہیپن when Prophet sallallahu alaihi wasallam was mounted on the gadha, like he was like, اب آج کل جیسے سمجھئے کہ کارز ہے, different kinds of SUV یہ وہ, تو وہ زمانے میں بھی ایک معنی میں کیا ہے, یہ ایک سواری کے لیے, this is for the transportation. Try to understand this thing. تو سیدنا زید بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے. So he was mounted on the gadha اور وہ جا رہے تھے بنو نجار کے طرف, اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. سو دس زید بن ثابت فرما رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ تھے. تو دس کمپینینز ویر ود ہم, تو ساتھ تھے. تو اچانک وہ گدھا بدک گیا. سو اب دیکھیے جب گدھا یا کوئی جانور ایک دم سے بدکتا نا, جیسا کہ آپ سمجھ لیجیے کہ سڈنلی آپ بریکس اپلائی کریں, یعنی تو گاڑی بہت زیادہ زور سے ہو رہی, دیٹس ہاؤ اٹس گونا بی. تو بدک گیا تو قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دیتا. دیٹس ہاؤ اٹ واز, اتنا زیادہ. تو دیکھا تو پھر وہ وہاں پر 6 5 یا 4 کچھ ایسی ہی گنتی بتا رہے ہیں خبریں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ان خبر والوں کو جانتا ہے. سو ہی واز آسکنگ کہ یہ جو خبر والے ہیں, ڈو یو نو دیم, کیا تم ان سے واقف ہے. تو ایک شخص تھا وہاں پر, اس نے عرض کیا میں جانتا ہوں. ہی سیڈ آئی نو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کب مرے, لائک ہاؤ لانگ, کب مرے, کیا ہے. تو اس آدمی نے عرض کیا یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے. سو ان لوگ کیا ہوا تھا, ان لوگ شرک. دیکھیے شرک کیا ہے, ظلم عظیم ہے, اور شرک کے لیے یو ہیو ٹو آسک فارگیونیس. مرنے سے پہلے آپ کو فرگیو کرنا ہے اور اس کے راستے پہ پھر نہیں جانا ہے شرک کے لیے. تو یہاں پر شرک کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان لوگوں کو ان خبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے, میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کے عذاب سنا دے جیسے میں سن رہا ہوں. سو ہی کوڈ ہیئر دا آواز, خبر کی آواز. آپ سوچے کتنی ہاریفائنگ تھی, رائٹ. تو وہ سن رہے تھے, بول رہے تھے اگر تم لوگ یہ ڈر سے اگر دفن کرنا چھوڑ دیں گے, دیٹس دا ریزن. لائک ہی واز اے پروفٹ, اللہ میک ہم ہیئر دیٹ. پھر آپ نے عرض کیا کہ ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا ہم خبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, آگ کے عذاب سے, خبر کے عذاب سے. پھر آپ نے فرمایا تم ہر
قسم کی ظاہری اور باطنی، مطلب ظاہری بھی ہے اینڈ باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. دس از لائک آلویز ہم یہ اپنی پروٹیکشن شیلڈ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ آج ہم الائیو ہے، زندہ ہے. ہم اپنے لیے خود کے لیے دعا کریے، آج ہم دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو جو انسان گزر گیا وہ محتاج ہو گیا، رائٹ. ون ڈے آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے، تو وی وانٹ آور پروٹیکشن شیلڈ. تو انہوں نے صحابہ نے عرض کیا ہم ہر قسم کی ظاہر اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا تم دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگو. دیکھیں دجال کے فتنے سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. اینڈ آلسو جو سورہ کہف کے فرسٹ 10 یا لاسٹ 10 نہیں میمورائز کرے تو میمورائز کر لیجئے، کوشش کریے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بھی ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے. صحابہ نے عرض کیا ہم دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. سو دس از ہاؤ دا تھنگ از لائک جانوروں کو آواز آ رہی، دے کوڈ ہیئر دیٹ آواز، اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تاکہ وہ ہم کو الرٹ کرے، کیونکہ وہ نذیر اور بشیر، خوشخبری دینے والے جنت کی اور دوزخ سے ڈرانے والے تھے. جہنم کا دروازہ کھولنا اور اس کی حرارت اور گرمی کا آنا، لائک ہیو یو ایور اوپن دا لائک جو ہم آون کھولتے ہیں جب فل آن رہتا، بڑا اوون کی بات کر رہی ہوں میں، چھوٹا پورٹیبل نہیں بات کر رہی ہوں. جب بڑا اوون کھولتے تو کتنی زیادہ ہیٹ رہتی، اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈیورنگ دا سمر ٹائم. تو یہاں پر آپ سوچئے جہنم کی آگ مور ٹائم سیویئر ہے، اور دروازہ کھول رہے ہیں تو اس کی حرارت محسوس ہو رہی، اس کی گرمی محسوس ہو رہی، اور کس طرح کا ہولناک منظر ہوگا. جسٹ امیجن، آواز بھی ابھی ہم سنیں کہ کتنی ہولناک ہے، اینڈ ہیئر گرمی کی بات ہو رہی کتنی. تو سیدنا برا بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کے لیے آگ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی حرارت اور اس کی گرمی ہو اس کے پاس آتی ہے. تو لائک کبھی دیکھیے کوئی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہے، وہ کھولے نا، وہ گرمی سے بھی کیسا ہوتا، آپ پورے سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی. فرمایا اس پر اس کے خبر کیا ہے، اس کے تنگ کر دو، اور پھر یہاں تک کہ اس کے پسلیاں جو اپنے ریبز ہے نا وہ پورے ایک دوسرے میں سب مرج ہو جا رہے، سمچ ہو جا رہے پورے. میں اللہ پروٹیکٹ اس آل. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو خبر کے عذاب سے بچائے، دوزخ کی آگ سے بچائے، اور خبر تنگ ہونا، او اللہ اکبر کتنی ہولناکی ہے. اینڈ دس از دا ریالٹی، کیونکہ ہمارا ایمان ہی ہے غیب پہ، اور یہ غیب کی چیزیں ہم کو کیسا انفارم کر رہے ہیں تھرو حدیثیں. اگر یہ حدیثیں نہیں رہتے تو ہم کو کیسا معلوم ہوتا، ہم کیسا پریونٹ کرتے یہ چیزوں کو. حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جانا. جو دوزخ جانے والے ہیں، جنت جانے والے تو ہیپی ہو جائیں گے، لیکن جو دوزخ جانے والے ہیں اگر ان کو جنت کا ٹھکانہ بتا رہے ہیں سو دے ول ہیو دیٹ حسرت. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتے، تو یہ بات اس کے لیے باعث حسرت بن جاتی. اب یہ ایک ریمورس، ریگریٹ ہے، اب یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ کام کا ٹائم، ارن کرنے کا ٹائم، گڈ ڈیڈز یہ دنیا میں ہے. جہنم سے لباس اور بستر کا آنا اور آگ کی طرف دروازہ کھولنا. دس از اسکیری. آج کا جتنا چیپٹر ہے نا اٹس ویری اسکیری، بہت ہی ڈرنے والا. سیدنا برا بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں پھر غیر مومن کا جواب پر آسمان سے ایک منادی اٹس لائک لاؤڈلی کوئی اناؤنس کر رہے ہیں، آواز آ رہی، اور اس نے جھوٹ بولا. کیوں ان کو ہو رہا؟ ایک تو یہ غیر مومن ہے، اینڈ آلسو لائر ہے، جھوٹ بولے اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دو. 3 تھنگس بتا رہے ہیں، آگ کا لباس بھی ہے، آگ کا بستر بھی ہے، اور آگ کا دروازہ. 3 تھنگس. تو اللہ سے پروٹیکشن مانگنا، میں اللہ پروٹیکٹ اس آل. تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں، سسٹر یاسمین کا سیشن شروع کرتے ہیں.